نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ بقرہ شفا کی 100 نمبر آیت شفا سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءهم رسول من عند اللہ مصدق لما معهم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ ولما اور جب بھی کبھی جاءہم تشریف لائے پاس ان کے رسول شاندار رسول من عند اللہ رب کائنات جل وعلا کی جانب سے مصدق لما معہم، وہ رسول جو تصدیق فرماتے ہیں اس کی کہ جو ان کے پاس ہے، تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو ان میں سے ایک فریق نے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی اس کتاب کا انکار کر دیا۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، پھینک دیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا یوں معلوم ہوتا تھا گویا وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کوئی کتاب ہے کہ نہیں کتاب ہے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ رب ذوالجلال نے اس آیت مبارکہ میں اکثر علماء کرام کے نزدیک تاجدار ارب و جم شفیع معظم رحمت عالم کا ہی ذکر فرمایا ہے کہ جب ان کے پاس وہ رسول تشریف لائے کہ جو ان کی کتاب کی تصدیق فرمانے والے ہیں، ولما جاءہم رسول، جب ان کے پاس وہ شاندار رسول تشریف لائے من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے، کہ مصدق لما معہم، جو تصدیق فرماتے ہیں اس کتاب کی کہ جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی، زبور کی اور انجیل کے مصدق بن کے آئے، تو اللہ تعالیٰ جل شأنہ فرماتا ہے کہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو ان کتابیوں میں سے ایک گروہ نے اس کا انکار کر دیا، اس کو مانا ہی نہیں، اور انہوں نے کیا کیا؟ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پس پشت پھینک دیا۔ یہ محاورتاً کہا جاتا ہے، کسی کتاب کو پس پشت پھینک دینا، کسی کے حکم کو پس پشت پھینک دینا، مراد ہوتا ہے نافرمانی کرنا، نہ ماننا، روگردانی کرنا، خود سے چھپا دینا، پھینک دو، پیچھے پھینک دو۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں عملی طور پر بھی اس چیز سے گریز کرنا چاہیے، قرآن پاک کو پشت کے پیچھے نہیں رکھنا چاہیے۔ یعنی اگرچہ یہ محاورت ہے، اس سے مراد جو لیا جاتا ہے وہ تو لیا جاتا ہے کہ پس پشت ڈال دینا احکامات کو، مراد لیا جاتا ہے کہ انکار کر دینا، لیکن عملی طور پر بھی قرآن پاک کی جانب پشت کرنے سے گریز کرنا چاہیے، جہاں تک ممکن ہو سکے پشت سے بچنا چاہیے کہ چلو ویسے نہ بھی صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا نا کہ وہ پس پشت ڈال دیا، یہ جملے ہی کا لحاظ رکھا جائے۔ تو کفار کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ حالت تھی کہ وہ تورات کو بہترین مزین کرتے، اچھے اچھے کپڑوں میں، اطلس میں، دیبا میں، حریر میں، وہ سونے اور چاندی کے بکسوں میں رکھتے، لیکن عمل نہیں کرتے۔ معاذ اللہ، جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں، قرآن پاک کو سونے کے روح کے ساتھ لکھتے ہیں، سونا کی تاروں کے ساتھ تو لکھتے ہیں، مگر عمل نہیں کرتے۔ عمل نہ کرنا تو معاذ اللہ تعالیٰ پس پشت ڈالنا ہے، اور یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے جو یہ کیا وہ برا کیا۔ ان کو کیا چاہیے تھا کہ وہ اپنی کتابوں پر ایمان لاتے، نبی آخر الزمان پر ایمان لاتے، مگر ان کا عالم کیا تھا؟ فرماتے ہیں واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، واتبعوا، اور انہوں نے اتباع کی، پیروی کی، کس چیز کی؟ ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اس کی جو تلاوت کرتے تھے شیطان سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں، ان کے ملک میں۔ وما کفر سلیمان، کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، کہ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل
علی الملکین، اس کی دو تفسیریں ہیں، وما اور یہ کہا جا اور جو کچھ، بات اس کو ما نفی کا معنی ہے، میں وہ عرض کر دیتا ہوں، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو نازل کیا گیا ان دو ملکین پر جو بابل کے اندر تھے، ہاروت اور ماروت، وما یعلمان، اور وہ نہیں سکھاتے تھے من احد، کسی ایک کو بھی، حتیٰ جب تک نہ کہہ دیتے تھے ان کو، حتیٰ یقولا، یہاں تک ان کو کہتے تھے، انما نحن فتنۃ، ہم تمہارے آزمائش کے لیے ہیں، فلا تکفر، اور تم کفر نہ کرو۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ اب جنوں کے بھی انسانوں کے بھی بادشاہ تھے، صرف جنوں اور انسانوں کے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مخلوق کا بادشاہ بنا دیا تھا۔ درند پرند چرند، پانی کے جانور، اور پانی پر بھی، ہوا پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت و سلطنت عطا فرمائی تھی۔ یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری مخلوق کا بادشاہ بنا دیا تھا۔ جنات اور شیاطین، جنات میں شیاطین بھی ہیں اور اچھے بھی ہیں، انسانوں میں بھی شیطان بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، من الجنت والناس، شیطان جنوں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہیں۔ ہر وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، مردود بارگاہ ہے، وہ شیطان ہے۔ اسی طرح انسانوں میں شیطانوں کی تعداد، کافر تو سارے شیطان ہیں، مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ شیطان قسم کے لوگ ہیں، لیکن جنوں میں ان کی کثرت بہت زیادہ ہے، یہ بکثرت شیطان پائے جاتے ہیں۔ جنوں میں صاحب ایمان بھی پائے جاتے ہیں اور بے ایمانوں کی کثرت ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں سارے انسان اور جنات اکٹھے رہتے تھے۔ جنات چونکہ زیادہ تنومند ہیں، زیادہ قوت والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ قوت عطا فرمائی ہے، حتیٰ کہ وہ پہاڑ ایک جگہ سے کھود کر دوسری جگہ رکھنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جن کا لفظی معنی ہوتا ہے چھپ جانے والی شے، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جب رات اس پہ چھا کے اس سے ایک ستارے کو دیکھا، جنن کا معنی ڈھانپ لینا ہوتا ہے، چھپ جانا ہوتا ہے۔ اسی سے لفظ مجنون ہے، جنون یعنی جس کے ذہن پر کوئی چیز چھا گئی، جن کا سایہ ہو گیا، اس کو مجنون کہتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی قوت عطا فرمائی کہ ایک لمحہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ شیطان آگ ہے، اور آگ کی رفتار سے آپ واقف ہے کہ نور کی رفتار کتنی زیادہ ہے، تقریباً 3 کروڑ کلومیٹر پر سیکنڈ نور کی رفتار ہے، 6,86,000 میل۔ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ یہ سفر کر لیتے ہیں، دریا میں، سمندر میں غوطہ لگا لیتے ہیں، ان کو ڈبکی نہیں آتی، یہ ان کے ناک میں پانی نہیں جاتا، پیٹ میں پانی نہیں جاتا کہ یہ مر جائیں گے، ایسے ان کو نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری ایسی خصوصیات عطا فرما کی ہیں۔ انسانوں کے ساتھ یہ مل جل کے رہتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام بھاری بھرکم کام ان سے کرواتے تھے، ہلکے کام مسلمانوں سے کرواتے تھے، دوسرے ماننے والوں سے، بھاری کام ان سے کرواتے تھے۔ تو ان کا آپس میں انسانوں کے ساتھ اختلاط رہتا تھا، یاری دوستی بن گئی، اور انسانوں کو انہوں نے وہ چیزیں سکھائیں کہ اگر تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہو، تمہیں اس انداز سے ہمیں بلانا، ہم آ جایا کریں گے، کسی کو نظر بھی نہیں آئیں گے، تمہاری امداد کر دیں گے۔ بطور مثال، میں نے اس کو یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھوانا ہے، ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ تم اٹھا کے وہاں رکھا دو، ایک ہے کہ جن میرا یار ہو، اس میں اشارہ کروں یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دو، کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا، یہاں سے اٹھے گا وہاں جا کے رکھا جائے گا۔ جنوں سے کام لیتے تھے، اور جنوں نے ان کو وہ کچھ منتر جنتر وغیرہ سکھا دیے تھے کہ جب تم یہ پڑھو گے ہم تمہارے پاس حاضر ہو جایا کریں گے۔ یہ جادو کی ابتدا ہوگی۔ اب جنات نے ان کو سکھانا شروع کر دیا، جس طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتے ہیں کہ انہوں نے اتباع کی ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، جو شیطان سلیمان کے ملک میں تلاوت کرتے تھے، شیطان سلیمان کے ملک میں تلاوت کرتے تھے۔ کیا؟ وہ جو ابھی میں نے بتایا کہ ان کو جنتر منتر سکھاتے تھے۔ وما کفر سلیمان، یہ سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، ولیکن الشیاطین کفروا، یہ کفر شیطانوں نے کیا تھا۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، ان شیطانوں نے وہ جنتر منتر لوگوں کو سکھائے، تم ایسے کرو گے ہم تمہارے معاون بن جائیں گے، جو تم کہو گے ہم وہ کر گزریں گے، اور انہوں نے ان کو شرکیہ کلمات سکھائے۔ تو رب کریم جل وعلا کی فرماتا ہے وما انزل،
ایک معنی ہے جو نازل کیا گیا، اور دوسرا معنی کہ نہیں ہم نافیہ مانا جائے، اور ہم نے نازل نہیں کیا ملکین پر، ان دو فرشتوں پر یا دو بادشاہوں پر۔ ملک کا معنی بادشاہ بھی ہے، ملک کا معنی فرشتہ بھی ہے۔ اکثر مفسرین کرام نے یہاں فرشتے مانے ہیں، جو ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے تھے جو زمین پہ آئے تھے، اور بات نے یہ کہا یہ دو بادشاہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے انسانوں کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے۔ یہاں بنی اسرائیل کے حوالہ سے بہت ساری روایات ہیں، وہ دو فرشتے تھے، وہ زہرہ نامی ایک خاتون پہ عاشق ہو گئے وغیرہ وغیرہ، لمبی چوڑی کہانی ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ اکثر علماء نے اس حقیقت کا انکار کیا ہے۔ وہ ایک لمبی کہانی سنائی جاتی ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی حضور عرض کیا کہ انسان نافرمانی کرتا ہے، ہم نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، جو انسان کو ہم نے گواہ دی ہیں، اتنی گواہ ہونے کے باوجود وہ نافرمانی نہیں کرتا، اگر وہ چیزیں تمہارے اندر پائی جائیں تمہیں کوئی بھی سیدھا نہ رہ سکے۔ فرشتوں نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا، ہم سیدھے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو شہوت دے دی، خواہش دے دی، ان کو دنیا میں بھیج دیا، بس ان سے غلطیاں ہونا شروع ہو گئیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ وہ ایک عورت پر عاشق ہو گئے جس کا نام زہرہ تھا، پھر اس کے ساتھ ایسے ایسے جو کچھ بھی لمبی چوڑی کہانی ہے، وہ اسرائیلیات میں سے ہے، اور اس کا یقین ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اور نہ اس کو زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نازل کیا ہاروت و ماروت پر وہ کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ جب تک یہ نہ کہہ دیتے تھے کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں، تم کفر نہ کرو، انکار نہ کرو، اگر تم جادو کو سیکھو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے میں یہ کہہ چکا ہوں کہ ان کو شرکیہ کلمہ سکھاتے تھے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، اور وہ سکھاتے تھے ان سے، وہ سیکھتے تھے کافر، وہ بے دین ان دونوں سے، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، وہ سیکھتے تھے جس سے میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی کروا دیتے تھے، تفریق کروا دیتے تھے۔ مفسرین کرام نے یہاں نقل کیا ہے کہ وہ بدبخت یوں کرتے تھے، میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا کے بیوی کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا لینا، بدکاری کا ایک راستہ کھول لینا، اللہ باللہ تعالیٰ، اللہ باللہ تعالیٰ۔ اور دوسرا یہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروانا یہ شیطانوں کا کام ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے، حضور نے سخت اظہار ناراضگی فرمایا شخص بارہ میں جو میاں بیوی میں، جو استاد شاگرد میں، جو ماں باپ اور اولاد میں، جو غلام اور آقا میں، جو دائی ڈلوانے والا ہے، میرے کریم آقا نے اس کے لیے سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں، یعنی وہ بڑا خبیث اور بے دین ہے وہ شخص۔ وہ کافر تھے، شیطان تھے جو میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈلواتے تھے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ کسی ایک کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے ساتھ۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ جو سیکھتے تھے وہ انہیں نہ نقصان پہنچا سکتا تھا اور نہ نفع دے سکتا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ، بے شک ان نے وہ سیکھا کہ جس کے ساتھ ان نے کمائی کی، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کا آخرت میں کوئی گھر نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرُوا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے بہت برا اپنی جانوں کے لیے خریدا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اے کاش کو ان کو اس بات کا علم ہوتا۔ بڑے اختصار کے ساتھ میں عرض کروں گا، جادو کا سیکھنا حرام۔ جادو سے مراد میاں بیوی میں لڑائی ڈلوانے والا شرکیہ کلمات پہ مشتمل کوئی بھی جنتر منتر وغیرہ وہ سیکھنا بھی حرام ہے، سکھانا بھی حرام ہے۔ حضور نے کاہن کی روزی کو حرام قرار دیا، کاہن کو کافر قرار دیا۔ جادو حقیقت ہے، یعنی حقیقت سے مراد بالکل ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا کرنے والا کافر ہے۔ میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر، جس سے کاہن پر کاہن کہتے ہیں، حساب لگا کے بتانے والا کل کو تیرے ساتھ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، فال نکالنا، نجومی بننا۔ میرے نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر ہے، جس سے کاہن پر یقین کیا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ منتر جنتر پڑھنے حرام ہیں۔ میرے کریم آقا کی خدمت فیض درجت میں ایک شخص عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے یہ منتر وغیرہ پڑھنے سے ہمیں منع فرمایا۔ یا رسول اللہ، مجھے ایک ایسا منتر آتا ہے کہ جس سے میں بچھو کے ڈسے کو دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے شفا دے دیتا ہے، اور یہ منتر زمانہ جاہلیت سے مجھے یاد ہے، باپ دادا میرے اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ میرے کریم نے فرمایا مجھے وہ منتر سنا،
اس صحابی نے حضور کے سامنے منتر پڑھا، حضور نے سنا، پھر فرمانے لگے چونکہ اس پہ کوئی شرکیہ کلمہ نہیں ہے، اس لیے اگر ہو سکے تم میں سے تو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر دے، یعنی اسے اجازت دی کہ تو یہ منتر پڑھ کر دم کر سکتا ہے۔ پتہ چلا اگر شرکیہ کلمات نہ ہو تو قرآن کریم کے سوا بھی کوئی جملے پڑھنے جائز ہیں، شرکیہ کلمات ہو تو ناجائز اور حرام ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں یہ چیز اپنے عروج پر تھی، اور انہوں نے کفار نے یعنی شیطانوں نے انسانوں کو لکھوا دیا تھا کہ یہ تم پڑھو گے، یہ پڑھو گے، یہ پڑھو گے، ہم حاضر ہو جایا کریں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے وہ ساری کے ساری ان کی تحریریں ان سے چھین کر آپ نے اپنی کرسی کے نیچے ان کو دفن کروا دیا، جو مفسرین کرام نقل کیا میں وہ بتا رہا ہوں۔ کرسی کے نیچے دفن کروا دیا اور سختی سے منع کر دیا کہ اب کوئی دوسرا ان شیطانوں کے ساتھ نہیں ملے گا۔ وقت گزرتا چلا گیا، سلیمان علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو ابلیس لعین ایک بوڑھے شخص کی شکل میں لوگوں کے سامنے آیا، کہنے لگا تم جانتے ہو سلیمان کیا پڑھ کر جنوں پر حکومت کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، ان کی کرسی کو اٹھاؤ۔ کرسی کو اٹھایا گیا، کہنے لگا نیچے سے کھودو، کھود ہی گیا تو وہی کلمات نکل آئے جو شیطانوں نے انسانوں کو سکھائے تھے۔ کہا یہ ہیں وہ کلمات جن کو سلیمان پڑھا کرتے تھے، اور وہ جنوں پر اور انسانوں پر حکومت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جادوگروں نے ان کلمات کو اپنا لیا، انہوں نے ان کلمات کے ذریعے شیطانوں سے پناہ مانگنا شروع کر دیں، جس طرح موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے کے بھی جادوگر۔ اب یہودیوں میں ایک بات بہت زیادہ مشہور ہو گئی، میرے پاس تورات، زبور، انجیل ہے، وہ کتابیں ہیں، اگرچہ وہ اصل نہیں ہیں، ان میں بہت سا رد و بدل کیا گیا ہے، مگر موجودہ زبور کے اندر سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ ایک ایسے شخص کا نام ہے جو جادوگر تھا، الیاذ باللہ تعالیٰ، جو آخر عمر میں آ کر مشرک ہو گیا تھا، الیاذ باللہ تعالیٰ، جس سے اپنے بیویوں کے کہنے پر وہ شیطانوں کے مندر بنوائے تھے۔ وہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتے۔ میں نے اپنی کتاب سیرت امام الانبیاء میں ایک مستقل باب باندھا ہے، امام الانبیاء بحیثیت محافظ عصمت انبیاء، کہ میرے نبیوں نے پہلے نبیوں کی عزت و عظمت کی حفاظت کی۔ قرآن پاک نے یہ ثابت کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، نہ سلیمان نے جادو کیا، نہ جادو سکھایا، جادو کرنے والے اور جادو سیکھنے سکھانے والے کافر تھے، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی عظمت کا ڈنکا قرآن کریم نے بجایا ہے۔ بصورت دیگر سلیمان علیہ السلام کو یہودیوں نے ایک جادوگر کے طور پر جان رکھا تھا، وہ ایک ایسا جادوگر تھا جو جادو کے زور پر جنوں پر اور انسانوں پر اور ہوا پر وہ حکومت کرتا تھا، اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ قرآن کریم نے یہ واضح فرمایا نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی تھے، ان کو اختیارات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے، اور جنوں نے جو کچھ سکھایا یہ کفر کیا تھا، ایمان نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا اس سے بیزار ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔